ایک فرشتہ انسان کے روپ میں۔ گجرات کے گاؤں بانٹوا کا نوجوان عبدالستار گھریلو حالات خراب ہونے پر کراچی جا کر کپڑے کا کاروبار شروع کرتا ہے۔ کپڑے خریدنے مارکیٹ گیا، وہاں کسی نے کسی شخص کو چاقو مار دیا، زخمی زمین پر گر گیا، تڑپنے لگا۔ لوگ زخمی کے گرد گھیرا ڈال کر تماشا دیکھنے لگے۔ وہ شخص تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ نوجوان عبدالستار کے دل پر داغ پڑ گیا۔ سوچا معاشرے میں 3 قسم کے لوگ ہیں، دوسروں کو مارنے والے، مرنے والوں کا تماشا دیکھنے والے اور زخمیوں کی مدد کرنے والے۔ نوجوان عبدالستار نے فیصلہ کیا وہ مدد کرنے والوں میں شامل ہوگا، اور پھر کپڑے کا کاروبار چھوڑ کر ایک ایمبولینس خریدی، اس پر اپنا نام لکھا، نیچے ٹیلی فون نمبر لکھا، اور کراچی شہر میں زخمیوں اور بیماروں کی مدد شروع کر دی۔ وہ اپنے ادارے کے ڈرائیور بھی تھے، آفس بوائے بھی، ٹیلی فون آپریٹر بھی، سویپر بھی اور مالک بھی۔ وہ ٹیلی فون سرانے رکھ کر سوتے، فون کی گھنٹی بجتی، یہ ایڈریس لکھتے اور ایمبولینس لے کر وہاں چل پڑتے۔ زخمیوں اور مریضوں کو اسپتال پہنچاتے، سلام کرتے اور واپس آ جاتے۔ عبدالستار نے سینٹر کے سامنے لوہے کا غلہ رکھ دیا، لوگ گزرتے وقت اپنی فالتو ریزگاری اسی میں ڈال دیتے تھے۔ یہ سینکڑوں سکے اور چند نوٹ اس ادارے کا کل اثاثہ تھے۔ یہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد گئے، مسجد کی دہلیز پر کوئی نوزائیدہ بچہ چھوڑ گیا۔ مولوی صاحب نے بچے کو ناجائز قرار دے کر قتل کرنے کا اعلان کیا۔ لوگ بچے کو مارنے کے لیے لے جا رہے تھے، یہ پتھر اٹھا کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، ان سے بچہ لیا، بچے کی پرورش کی۔ آج وہ بچہ بینک میں بڑا آفیسر ہے۔ یہ ناشیں اٹھانے بھی جاتے تھے، پتہ چلا گندے نالے میں ناش پڑی ہے، وہاں پہنچے دیکھا لوائقین بھی نالے میں اتر کر ناش نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ عبدالستار عیدی نالے میں اتر گیا، ناش نکالی، گھر لائے، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھایا اور اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کر ناش دفن کر دی۔ بازاروں میں نکلے تو بے بس بوڑھے دیکھے، پاگلوں کو کاغذ چنتے دیکھا، آوارہ بچوں کو فٹ پاتھوں پر کتوں کے ساتھ سوتے دیکھا تو اولڈ پیپل ہوم بنا دیا، پاگل خانے بنا لیے، چلڈرن ہوم بنا دیا، دسترخوان بنا دیے، عورتوں کو مشکل میں دیکھا تو میٹرنٹی ہوم بنا دیا۔ لوگ ان کے جنون کو دیکھتے رہے، ان کی مدد کرتے رہے، یہ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ عیدی فاؤنڈیشن ملک میں ویلفیئر کا سب سے بڑا ادارہ بن گیا۔ یہ ادارہ 2000 میں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی آ گیا۔ عیدی صاحب نے دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولینس سروس بنا دی۔ عبدالستار عیدی ملک میں بلا خوف پھرتے تھے، یہ وہاں بھی جاتے جہاں پولیس مقابلہ ہوتا تھا یا فسادات ہو رہے ہوتے تھے، پولیس ڈاکو اور متحارب گروپ انہیں دیکھ کر فائرنگ بند کر دیتے تھے۔ ملک کا بچہ بچہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بعد عبدالستار عیدی کو جانتا ہے۔ عیدی صاحب نے 2003 تک گندے نالوں سے 8000 ناشیں نکالیں، 16000 نوزائیدہ بچے پالے، انہوں نے ہزاروں بچیوں کی شادیاں کرائیں۔ یہ اس وقت تک ویلفیئر کے درجنوں ادارے چلا رہے تھے۔ لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے، عورتیں زیورات اتار کر ان کی جھولی میں ڈال دیتی تھیں، نوجوان اپنی موٹر سائیکلیں سڑکوں پر انہیں دیکھ کر خود وین میں بیٹھ کر جاتے تھے۔ عبدالستار آج اس دنیا میں نہیں ہے، مگر ان کے بنائے ہوئے فلاحی ادارے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اصل ہیرو۔ عیدی صاحب نے انسانیت کی مثال قائم کی۔ اللہ پاک عیدی مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔